الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان عن التوسل بالانبیاء والصالحین ولذا استعملوا استماعا۔ آج کا درس قرآن درس حدیث انبیاء علیہ السلام اور صالحین امت یعنی اولیاء کاملین کے توسل سے جو دعا کی جاتی ہے اس پر درس قرآن درس حدیث ہوگا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ بہت نفع حاصل ہوگا، اور اس میں مزارات پہ جا کے کیا خرابیاں ہوتی ہیں ان پہ بھی انشاءاللہ نشاندہی کریں گے، اور جو جائز طریقہ قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں گے۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں ہر شے کا بیان فرمایا ہے۔ اصولی طور پہ ہر بندہ مومن نیک و بد جو بھی ہے اس کے بارے میں مطلقاً حکم عام یہ فرمایا اللہ نے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ اے میرے بندو تم سب مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ تو وعدہ خداوندی ہے، نیک و بد ساری امت مسلم اس میں داخل ہے۔ جب بندہ دعا کرے گا تو اللہ نے دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بعض اوقات بندہ خود دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس دعا کی جو شرائط قرآن اور حدیث میں ہے، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان، وہ بندہ مومن میں نہیں پائی جا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے براہ راست اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اس دعا میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سرکار مقدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یقبل دعاء من قلب غافل لاہ، کہ بے شک اللہ جل شانہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل اور کھیل میں ہے۔ یعنی بندہ دعا کر رہا ہے لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہے، بندہ دعا میں مشغول ہے، سوچ کہیں اور ہے، دل و دماغ حاضر دعا میں چاہیے، یہ شرط دعا ہے۔ یہ دعا کے قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جو حدیث میں بتائی گئی، پوری توجہ اللہ کی طرف اور دعا کی طرف کرے تو دعا قبول ہوتی ہے، دل کھیل نہ ہو، دل اللہ کی طرف، یہ حدیث میں بتایا گیا۔ اس طرح دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ اور بھی بتائی گئی حدیث میں، کہ بندہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت دعا کی ہے مگر دعا قبول نہیں ہوئی، یہ بھی دعا قبول نہ ہونے کی ایک بڑی علامت ہے، وجہ ہے کہ بندہ شکوہ کرے کہ میں تو کب سے دعا کروں قبول نہیں ہو رہی، یہی وجہ ہے دعا قبول نہ ہونے کی۔ اللہ جل شانہ وعدہ فرما چکا ہے استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، ہم نے اللہ سے مطالبہ کیا ہے، دعا کی ہے، پرے کی ہے، من و عن اسی طرح سیم ٹو سیم ہو بہو وہی ہمیں مل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم انسان ہیں، ہم سمجھ رہتے ہیں کہ یہ شے میرے حق میں بہتر ہے اور یہ مل جائے، لیکن اللہ علم ازلی سے جانتا ہے کہ اس شے کا ملنا اس کو تباہ کر دے گا، وہ اللہ نہیں دیتا بندے کو، بندہ کہتا ہے مل جائے، اللہ جل شان اس کے بدلے میں اور چیز دے دیتا ہے۔ دعا کی قبول ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ جو چیز مانگی ہو بہو وہ تو نہ ملی لیکن اس کے بدلے میں کچھ اللہ نے اور دے دیا، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں اور نہ دیا، اللہ جل شانہ نے آنے والا کو حادثہ تھا، ایکسیڈنٹ تھا، کوئی بہت بڑی مصیبت تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ نے وہ اسے ٹال دی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تینوں چیزوں میں سے کچھ بھی اس کو نہیں دیتا، لیکن اس دعا کا ثواب آخرت میں چونکہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس دعا کا ثواب آخرت میں اس کے لیے باقی رکھ دیتا ہے۔ تو دعا تو چاروں طرف سے قبول ہی ہو رہی ہے، بندہ سمجھتا ہے جو میں نے مانگا یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے،
یہ چیزیں ہم سوچتے ہیں اللہ جل شانہ نظری سے جانتا ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر اللہ وہ دے رہا ہوتا ہے. لہذا وعدہ خداوندی تو فائنل ہے. ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. قبولیت کے یہ 4 طریقے ہیں جو بتائے گئے ہیں. ان 4 طریقوں سے کسی طریقے سے قبول ضرور ہو جائے گی. اب بعض بات بندے میں چونکہ شرائط دعا نہیں ہوتی اور وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو بندے کی جب براہ راست دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی تو کسی عظیم و شان ہستی کو، چاہے وہ رسول ہیں چاہے انبیاء ہیں، یا صالحین امت یعنی اتھینٹک جس امت کے علماء امت یا علماء ربانیین یا اولیاء کاملین ہیں، ان کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے دعا قبول ہوتی ہے. اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کو خود قرآن نے بیان کیا اور خود حدیث میں سے باقاعدہ باب ہیں اور حدیثوں میں پریکٹیکلی خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کر کے دکھایا اور صحابہ نے بھی عملاً سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری حیات طیبہ میں بعد مثال بھی اس طرح کیا. اور صالح امت کے جو نیک صالحین لوگ ہیں اولیاء کامل ہیں، ان کے توسل سے بھی وسیلے سے بھی دعا مانگی. یہ ہمیشہ یاد ہے، اس پر حدیث سے یہ موجود ہے. پہلے قرآن کی رہنمائی لیتے ہیں. خلاق عالم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر مسلمان اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے. ظلم سے مراد گناہ ہے. انسان جب گناہ کر بیٹھے جاءوکا، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جائیں. شان نزول کوئی بھی ہو، ہمیشہ اصول تفسیر اصول فقہ کا یہ مسلم قاعدہ ہے، پکا قاعدہ ہے. العبرۃ بعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ اعتبار آیت کے عمومی الفاظ کا ہوتا ہے، نہ کہ اس کا ہوتا ہے کہ جس کے لیے وہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی. ورنہ بہت سے احکام ہیں جن کا شان نزول ہے خاص ہے، لیکن حکم قیامت تک عام ہے. ان کا اگرچہ ایک سبب بنا ہے نزول ہونے کا، آیت کے نازل ہونے کا، مگر اس کا حکم قیامت تک امت مسلمہ ساری کو ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگرچہ اس وقت کے لوگوں نے اپنا فیصلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں پیش لانے کے لیے نہیں کیا تھا. مسلمان اور یہودی کا یہ مقدمہ تھا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لانے کی بجائے یہودیوں سے فیصلہ کرنے چلے گئے. تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان کی توبہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی بخشش مانگے اور حبیب آپ سے بھی، آپ بھی ان کی بخشش کا سوال کریں. اللہ کے تو مجرم ہیں، لیکن اللہ کے رسول کے بھی مجرم ہیں کہ حق رسول کا تھا. حاکم رسول تھے، وہاں پہ فیصلہ کرنے والے اللہ کے رسول تھے، اور سب سے زیادہ اختیار ان کو تھا. یہ فیصلہ ان کی بارگاہ میں لانا چاہیے تھا، ان کی بارگاہ میں لانے کی بجائے یہودیوں کے پاس کیوں لے گئے؟ تو لہذا اللہ سے بھی توبہ کریں. فاستغفروا اللہ، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگے. واستغفر لهم الرسول، جو یہ رسول معظم اللہ کے آخری نبی بھی ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، ان کی شفاعت کریں، سفارش فرمائیں. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو تب اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا پائیں گے. یہ ہے شان نزول. اور شان نزول کوئی ایک خاص ہوتا ہے لیکن حکم اس کا عام ہوتا ہے. اب وہ تھا ایک وقت کے لیے جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ مسئلہ بنا، اور اس طرح کی انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرنے کی بجائے یہودیوں سے فیصلے کروائے. تمام علماء اسلام کی جید ترین تفاسیر میں شان نزول یہ ہے. اب یہ ہے کہ اس کو حکم عام ہے. اب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی انسان گناہ کرتا ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، اور جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی عظیم ہستی کا وسیلہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کا وسیلہ دیتے ہیں. اے اللہ اپنے حبیب کے وسیلے سے ہماری بخشش کر دے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے غلطیاں بہت کر رکھی ہیں، اور ہماری ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی ذات ہم پہ ناراض ہے، اور براہ راست ہماری اس طرح بخشش نہیں ہونی. کسی ذات کا وسیلہ دیں گے تو اللہ کرم فرما دے، ہمیں بخش دے گا. اور اسی پہ قرآن کی یہ آیت بالکل واضح دلیل ہے. اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، گناہ کر بیٹھے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کریں، جاءوکا اے حبیب آپ کے پاس آ جائیں. فسر امام الفصیل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فی تفسیر حاضرہ، امام الفصیل عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جاءوکا للتوبہ، یعنی توبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے. توبہ تو اللہ ہر جگہ قبول فرماتا ہے.
توبہ تو اللہ حجر وہو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ مطلقاً فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ قرآن میں بہت سی آیتیں توبہ کی، اللہ جل شان توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہیں، ڈیلیٹ ہو جائے گا پیچھے سب۔ بندہ دل سے سب ڈیلیٹ کرے، شرط یہ ہے بندہ دل سے سب ڈیلیٹ کرے نا، اللہ سب ڈیلیٹ کرتا ہے، سب معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ بخاری مسلم کی دوسری حدیث میں عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اللہ کی بارگاہ میں اعتراف کرتا ہے کہ اللہ یہ میں نے گناہ کیے، سارا اعتراف اللہ سے کر لیتا ہے، ثم تاب، پھر وہ بندہ توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، تو اللہ اسے توبہ قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ اس نے اعتراف اللہ سے کر لیا کہ یہ ہوا ہے اور میں گناہگار ہوں، اللہ تمہیں توبہ قبول فرما، چونکہ دل سے شرمندہ ہو گیا ہے، اعتراف کر بیٹھا ہے، تو یہ توبہ کی قبولیت کی شرائط ہوتی ہے، اللہ اسے توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ جل شانہ تو بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہاں قرآن کی آیت میں جو یہ فرمائے گا وَاسْتَغْفَرَ لَهُ، رسول کے وہ نبی آخر زمان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، توبہ کرنے کے لیے ابھی آپ کے پاس ہے، جاؤ کا پہلے آپ کے پاس آئے، کیونکہ یہ مقدمہ آپ نے حل کرنا تھا، کسی اور کے پاس لے گئے۔ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، یہ اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ رسول، اور یہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کی سفارش فرمائے، اے اللہ ان کو بخش دے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور لَوَجَدُ اللَّهَ تاکید کے ساتھ فرمایا، واجدو کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اللہ کو پائیں گے، لیکن لام تاکید کا ذکر فرمایا کہ اب چونکہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ چکے ہیں اور یہاں سرکار بھی ان کے لیے دعا کے لیے بخشش کی دعا سفارش کر رہے ہیں، تو پھر اللہ جل شانہ کی رحمت کا معیار اور ہوگا، کیونکہ یہ اس عام ہستی کے ہاتھ نہیں، یہ اس ہستی کے ہاتھ اٹھے ہیں جس کی اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ اس لیے اسلوب قرآن کا جو انداز اللہ نے وہاں بدل دیا، اللہ نے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ جل شانہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ بخشش کرنے والا پائیں گے۔ تو یہ آیت اگرچہ اس کا شان نزول خاص ہے مگر حکم عام ہے، کوئی امتی کہیں سے گناہ کرتا ہے تو اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں براہ راست یا تو مدینہ طیبہ میں پہنچے، وہاں رہتا ہے وہاں پہنچے، یا یہیں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر وسیلہ بناتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے اس وسیلے بنانے کو قبول بھی فرماتا ہے اور بندے کے گناہ بھی معاف ہے، اور اس کا عمل ہم حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ فسر المفسر الشہیر المحدث الشہیر ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الانصاری القرطبی فی تفسیرہ الجامع لاحکام القرآن، دنیا اسلام کے زبردست ترین مفسر علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ قرطبی الانصاری اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن، عربی کی تفسیر ہے، اس تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں حدیث پیش کرتے ہیں، اس لیے فرماتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان کو پتہ ہے کہ اصول تفسیر یہ ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا لخصوص الغرض، اعتبار آیت کے ظاہری لفظوں کا نہیں ہوتا، شان نزول کا نہیں ہوتا، خاص کس وقت کے لیے نازل کا نہیں ہوتا، عمومی الفاظ کا ہوتا ہے کہ اللہ فرما کیا رہا ہے، اس کا حکم قیامت تک ہوتا ہے۔ اس لیے تفسیر بھی ایک ایسی زبردست فرمائی اور وہ بھی حدیث کے ساتھ کی، کہتے ہیں اللہ کا یہ فرمان شان کہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، گناہ کر بیٹھے، جاؤ کا حبیب آپ کے پاس آئیں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں علی فرماتے اس کا تفسیر یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قول فرماتے ہیں قادم علینا اعرابی بعدما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعدما دفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاثۃ ایام، فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 3 دن بعد
ایک دیہاتی شخص ہمارے پاس آیا. حضرت علی فرماتے ہیں ایک دیہاتی شخص ہمارے پاس آیا. اس نے کیا کیا؟ فرما بنفسہ علی قبر رسول اللہ. تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کی قبر پہ گرا دیا. توجہ رکھنا بڑی اہم بات ہے. وہ دیہاتی شخص تھا، اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور پہ گرا دیا. وَجَفَا عَلَىٰ رَاسِهِ مِن تُرَابِهِ، اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی اپنے سر پہ ملنے لگا. یہ کام کیا. فقال، پھر عرض کی قلتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا سمعنا قولک، ہم نے وہ آپ کی باتیں سنی. ووعیت عن اللہ، آپ نے اللہ سے جو سیکھا. فوعینا عنک، ہم نے وہ آپ سے سیکھا. وکانا فیما انزل اللہ، اور جو اللہ سے آپ نے سیکھا ہے قرآن میں، اسی قرآن میں اللہ نے یہ آیت بھی نازل فرمائی. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ مسلمان اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، حبیب توبہ کے لیے آپ کے پاس آئیں. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا پائیں گے. تو ان آیتوں میں یہ آیت بھی ہے جو آپ نے اللہ سے سیکھی، ہم نے آپ سے سیکھی ہے. آگے وہ شخص عرض کرنے لگا، وہ شخص جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کی مٹی اپنے سر پہ ملنے لگا، یہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے، یعنی میں نے گناہ کیے. قد ظلمت نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے گناہ کیے. وجئتک، اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے. اب ریزن بتا رہا ہے، توجہ رکھنا، بہت اہم بات. وجئتک، اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں، تستغفر لی، کہ آپ میرے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگیں. آپ میرے گناہوں کی بخشش اللہ سے مانگیں، آپ میری سفارش فرمائیں. میں اس لیے اسی قرآن جو آپ نے اللہ سے سیکھا ہے، اسی قرآن میں یہ حکم ہے جو آپ نے رب سے سیکھا، ہم نے آپ سے سیکھا، اس لیے آیا کھڑا ہوں. اللہ نے آپ کا راستہ دکھایا ہے، میں آیا کھڑا ہوں. میں نے اپنے اوپر گناہ ظلم کیے ہیں، اب میں اس لیے آؤں تستغفر لی، کہ آپ میرے گناہوں کی بخشش مانگیں. اب توجہ رکھنا، حدیث کے آگے الفاظ. فنودی من القبر، تو قبر انور سے آواز آئی، انہ قد غفر لک، جا تیری بخشش کر دی ہے. دنیا اسلام کے زبردست ترین مفسر علامہ قرطبی عربی کی تفسیر ہے، اپنی تفسیر الاحکام، یہ جامع القرآن نے اس حدیث کو تفسیر میں نقل کیا. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے کیا خوب فرمایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں تن کرم بنایا. اے اللہ نے آپ کو سراپا کرم بنایا، سراپا کرم. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. ایسی زبردست تفسیر کر دی کہ وہ عمل جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے 3 دن بعد ایک عراقی دیہاتی شخص آیا اور اس نے کیا، اور قبر انور سے آواز بھی دے دی گئی کہ جا تجھے بخش دیا گیا. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس نے دعا کی تھی اور قرآن کے عمل کیا تھا. کیونکہ اصول تفسیر میں حکم عام ہوتا ہے، شان نزول کا اعتبار نہیں ہوتا، حکم عام ہوتا ہے، خصوصی سبب نہیں ہوتا. اس کا حکم چونکہ عام ہوتا ہے، لہٰذا یہ حکم قیامت تک ہے. اب بھی کوئی امت ہے، کوئی مسلمان، ظاہر ابن آدم کے حصے میں خطا تو ہے، خطا تو ہونی ہے کہ شیطان مقابلے میں ہے، اور یہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ معصوم والے خطا تو صرف نبی ہیں.
اور کوئی نہیں ہے سنت ہمیشہ مذہب اہل سنت میں معصومین صرف نبی ہیں یا رسول ہیں اور کوئی نہیں ہے یاد رکھنا. لہذا ایک بشری تقاضے سے تو گناہ انسان سے ہوتے ہیں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جب ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ نے وسیلہ یہ خود سکھایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں آنا خود سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان سرکار کی قبر پہ حاضر ہوتے رہے اور جا کے یہ وسیلہ پیش کیا. ان کی بخشش بھی کر دی گئی, ان کو بتا بھی دیا گیا انہو قد غفر لک, تیری بخشش کر دی گئی. اور صحابہ قبر انور پہ موجود تھے. کسی نے نہ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو. کیوں؟ کہ ان کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیت کا حکم عام ہوتا ہے, شان نزول کا اعتبار نہیں کیا جاتا, لہذا حکم عام ہے. لہذا کوئی بھی مسلمان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا اللہ بخش دیتا ہے. اب اس پہ آگے چلتے ہیں. رواہ محمد بن عیسی الترمذی فی جامع, اس حدیث پاک کو محمد بن عیسی الترمذی نے اپنی جامع میں نقل کیا. واحمد بن شعیب النسائی فی سنن, امام احمد بن شعیب النسائی نے اپنی سنن میں نقل کیا. ومحمد بن یزید ابن ماجہ فی سنن, محمد بن یزید ابن ماجہ نے سنن میں نقل کیا. والبہقی, امام احمد بن حسین البہقی نے نقل کیا. وسلیمان بن عمرو الطبرانی, اور سلیمان بن عمرو الطبرانی تمام دنیا اسلام کے جید ترین مفسرین محدثین ہیں, روایت کیا. وصححہ, اور انہوں نے سب کو حدیث کو صحیح قرار دیا. یہ بھی توجہ رکھنا, ادھر بھی ڈنڈی مار کے کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے بھائی؟ محدثین ان کو صحیح کریں. آپ کہاں جاتے ہیں چودھری صدی میں حدیث کو آپ نے ضعیف کر دیا, پیچھے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا, آپ کے پاس پہنچی ہوگی ضعیف ہو گئی, لیکن پیچھے تو حدیث صحیح ہے. اب تمام محدثین اس کو صحیح وصححہ صحیح قرار دیا. اب توجہ رکھنا, یہ ایسا عمل نہیں کہ یہاں کسی نے جوش جذبات میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کر دیا تو یہ بات آپ کو پیدا ہو گئی ہے. نہیں نہیں, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت نازل حکم اس وقت سے ہوا اور اس پہ صحابہ نے عمل کیا. آپ سنتے جائیں. عن عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے قول فرماتے ہیں ان رجلا اعمى جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایک نابینا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گاہ میں حاضر ہوا. اللہ شخص تھا, نابینا شخص تھا. فقال, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یکشف عن بصری, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری آنکھیں روشن کر دے, یہ اندھا پن دور کر دے, میں دیکھنے والا بن جاؤں. اللہ میری آنکھیں روشن کر دے, میں نہیں دیکھ سکتا. فقال, تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان شئت صبرت فهو خیر لک ان شئت دعوت, تو چاہے تو میں بھی دعا کر دیتا ہوں اور ابھی تجھے آنکھیں بھی مل جائیں گی, ابھی آنکھیں روشن ہو جائیں. اللہ کے رسول کو اللہ کی ہمارے یہ مقام ہے, اتھورائز ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے رسول میں ان شئت, تو چاہے دعوت, تو میں ابھی دعا کر دیتا ہوں, تمہیں ابھی آنکھیں مل جائیں گی. ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا ان شئت as you want, اگر تم چاہو تو تمہیں یہ مل سکتا ہے. یہ تبھی کہا جا سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے اتھورائزڈ ہوتا ہے, با اختیار ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے با اختیار بنا کے بھیجا, اس لیے سرکار فرمایا ان شئت دعوت, اگر تو چاہے میں بھی دعا کر دیتا ہوں. وَإِن شئت صبرت, اگر چاہے تو صبر کر لے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, آخرت کے اجر کے اعتبار سے تمہارا صبر کرنا دنیا میں بہتر ہے. اب توجہ رکھنا, وہ جو نابینا شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کی عرض کی یا رسول اللہ ادعو اللہ یکشف بصری, اس نے شرک کیا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ میری آنکھیں لٹا دے. سرکار کی بارگاہ میں فریاد لے کے آیا ہے, خود دعا کی یاد اٹھا دیتا. اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا. بات ہے خداوندی ہے. اور وہ شخص آئے سرکار کی بارگاہ میں فریاد لے کے, ظاہر فریاد ہے میری آنکھیں نہیں ہیں یا رسول اللہ, خود دعا کر دیتا. سرکار کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے پیش کر رہا ہے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یکشف عن بصری, اے اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ میری آنکھیں روشن کر دے. تو سرکار نے فرمایا ان شئت دعوت و ان شئت صبرت, اگر تو چاہے تو میں دعا کروں ابھی تمہیں مل جائیں آنکھیں, اگر چاہے تو صبر کر لے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, آخرت کے اجر کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے. قال فادعوا,
چونکہ وہ شخص جانتا تھا کہ اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے اور دعا فوراً قبول ہوگی، آنکھیں مجھے مل جائیں، اس نے اس کی ڈیمانڈ ہی کر دی فدعوا یا رسول اللہ، دعا ہی کریں، ادھر ہی ثواب ملے گا، آخرت میں بھی اجر ملے گا، دعا کریں۔ فقال، تو سرکار فامرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا فیحسن وضوءہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھا وضو کرنے کا حکم دیا، وَيَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگنے کا اس کو حکم دیا کہ اس طرح دعا مانگ، تو جو بہت اہم، تمام حدیثین اس کو روایت کو حدیث سے صحیح ہے۔ اب سرکار جو تعلیم دے رہے ہیں دعا میں، کیا وہ شرک تھا؟ توجہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کو جڑ سے کاٹنے آئے، اور سرکار کے بعد شرک ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ امت مسلمہ اجابت شرک نہیں کر سکتی، یہ بخاری حدیث کا فائنل فیصلہ، یاد رکھنا۔ یہ نہیں کہ وہ ہاں چند صحابہ موجود تھے تو وہ ان کے لیے خطاب تھا، یہ وہی جہل کہے گا جس کو قرآن حدیث، اصول تفسیر، اصول حدیث نہیں پڑھے ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطاب ساری امت کے لیے تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم مجھے تم پہ ذرا خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ولکن اخاف علیکم الدنیا تنافس فیہا، مگر اس بات کا تم پہ خوف ضرور ہے کہ تم میرے بعد دنیا پرستی کے فتنے میں دنیا زیادہ سمیٹنے کے چکر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور صحابہ تو ایسا کر نہیں سکتے تھے، صحابہ دنیا دار تھے، دنیا سمیٹتے تھے، آخر بھول گئے تھے نعوذ باللہ۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کے اللہ فرماتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر لوگ ایسا ایمان لائیں کہ جیسے اے صحابہ تم لائے فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ واقعی ہدایت یافتہ ہے۔ تو صحابہ کا ایمان تو ہدایت کا سٹینڈرڈ اور معیار اللہ نے قرار دیا، وہ تو دنیا دار نہیں تھے، وہ دنیا سمیٹنے والے نہیں تھے، وہ تو آخرت کے توشے اکٹھے کرنے والے تھے۔ تو یہ خطاب ساری امت کو ہے۔ زیادہ مرزا جہلی اور اس کے چاہنے والے جتنے فارمر غلطی جان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ وہ جی وہ تو چار صحابہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم عمر بن خطاب، ان کو خطاب تھا۔ اچھا اگر ان کو خطاب ہے تو اگلا خطاب کر کے تک رہیں گے، ان کو پھر دنیا دار مانیں گے، دنیا پرست مانیں گے، فتنہ دنیا میں مبتلا مانیں گے۔ وہ صحابہ جن کے لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے لیے اللہ یہ سند جاری کرتا ہے مہاجرین صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام، سائل سب کر لے جانے والے اور ان کے پیچھے آنے والے تابعین تک کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی واللہ سے راضی، اس کی تو اللہ نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا راضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا۔ وہ کیسے دنیا میں مبتلا ہوئے؟ اگلے حصے کا کیا کریں گے؟ پھر مرزا جہلی کیا یو ٹرن کرے گا، کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں اس کے پاس۔ یہ ساری امت مسلمہ کو خطاب ہے کہ میری امت اجابت شرک نہیں کرے گی، امت دعوت کر سکتی ہے جیسے کافر ہیں، یہودی ہیں، نصارے کر سکتے ہیں، امت مسلمہ جس نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتی۔ فائنل حدیث نکلتی ہے۔ اب اسی حدیث کو ہم بیان کر رہے تھے، وہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھا ہے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہمارے مذہب اہل سنت کا یہی مذہب و مسلک ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ہی سے مانگنا افضل اولا ہے۔ یہ بات بڑی اہم بات ہے، ہم نے ہمیشہ بار بار تاکید کیا کہ اللہ سے ہی مانگنا افضل و اولا ہے، سب سے افضل ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوئی بھی گم ہو جائے تو اللہ سے مانگو، ہم یہی کہتے ہیں۔ یہ جو انبیاء اور صالحین کی بارگاہ میں استغاثہ جس کو فریاد کہتے ہیں کی جاتی ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں، اس پر قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں، اور اس کا رد اس لیے نہیں کی جاتا کہ قرآن کی آیت اور حدیث کا انکار لازم آ جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ ایمان خارج کریں گے یا خراب کریں گے؟ اس وجہ اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے افضل و اعلیٰ اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگے، سوئی بھی اللہ سے مانگے۔ لیکن کوئی شخص اگر انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کو فقط ان کو اللہ کی بارگاہ میں صرف اونلی وسیلہ بنا کے پیش کر رہا ہوتا ہے تو یہ مشرک نہیں ہوگا، ورنہ قرآن کا کیا کریں گے اور حدیث کا کیا کریں گے؟ جو اللہ کے رسول تعلیم دے کے گئے ہیں، اللہم انی اسالک کا سائل سے ہاتھ اٹھوا کے دعا کروائی جا رہی ہے، سائل دعا کر رہا، سرکار دعا خود کروا رہے ہیں، اللہم انی اسالک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ آگے کیا ہے حدیث میں؟ وَأَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي وَأَتَوَجَّهُ بِكَ بِنَبِيِّكَ محمد نبی رحمہ، اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی رحمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ یہ کون سکھا رہے ہیں؟ یہ وہ سکھا رہے ہیں جو لاسٹ میسنجر آف اللہ ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں،
جن کے آدھی شرک دم توڑ گیا، جو بخاری کی حدیث میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اللہ کے رسول وسیلہ خود سکھا رہے ہیں، فرمایا اس طرح دعا مانگ، اے اللہ تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ آگے الفاظ آپ سن کے حیران ہوں گے جو حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب یا رسول اللہ، یا محمد کہنا شرک نہیں ہے، ورنہ نعوذ باللہ سرکار شرک سکھا کے گئے، نعوذ باللہ کیسے کی تعریف قدر جائے گی، یہ فتویٰ مڑتے مڑتے اللہ کے رسول کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ کے رسول تو شرک ختم کرنے آئے، یہ کون سا جاہل مفتی پیدا ہوا ہے جو یا رسول اللہ اور یا محمد کو شرک کرنے لگ گیا ہے؟ جبکہ حدیث صحیح تمام محدثین اس کو صحیح قرار دیا، اور سند کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ کلمات میں یہ سکھا رہے ہیں، یا محمد انی اتوسل بک الی ربی فی حاجت ہذہ لتقضی، یہ بخاری شریف کے حدیث کا الفاظ ہے۔ ان محدثین کے الفاظ ہیں، یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجت ہذہ لتقضی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد یا رسول اللہ، میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہوئے دعا اس لیے کر رہا ہوں لتقضی لی، تاکہ میری ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول خود سکھا رہے ہیں، دعا کے اندر پرے جاری اور سرکار سکھا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور دعا مانگے جا رہے ہیں، سرکار یہ سکھاتے جا رہے ہیں۔ اب یہ دعا جب سکھاتے جا رہے ہیں، سرکار نے اس طرح دعا کی، تو بعض لوگوں نے کہا کہ پھر وہی توسل کا انکار کرنے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا، اور پھر وہی کہنا یہ تو سرکار سے دعا کروائی تھی، وسیلے کے الفاظ کہاں ہیں؟ ہاں، بخاری کی حدیث ہم کو بھول گئی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں یہ الفاظ فرمائے، یا محمد انی اتوسل بک، سیدھا توسل ہے، یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ بناتا ہوں لتقضی لی، تاکہ فی حاجت ہذہ لتقضی لی، تاکہ میری یہ حاجت جو میں نابینا ہوں اور میری آنکھیں روشن ہونے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اللہ میری آنکھیں روشن کر دے آپ کے وسیلے سے۔ اب حدیث صحیحہ جہاں پہ آگے ذریع وفی روایت البیہقی، امام بہقی کی روایت کا الفاظ ہے فقام وقد ابصر، وہ شخص سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے وسیلے کی دعا سے دعا مانگ کے جب فارغ ہوا، فقام وقد ابصر، وہ شخص اٹھا ہی تھا کہ آنکھیں روشن ہو گئے۔ اب اسے تعلیم مصطفیٰ ہے، سکھانا کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ آج کوئی بگڑتا ہے تو بگڑ جائے، اس کا ڈسٹربنس اور بگاڑ اس کے اپنے لیے ہے، اور جو جتنی خرابیاں کرے گا قیامت کے دن جواب دے گا کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں یہ تو امت کو کیا کہتا رہا اور کیا کرتا رہا، لوگوں کیوں خراب کرتا رہا۔ یہ دیکھیں بالکل حدیث کی حقانیت بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیلہ خود سکھا دیا، حدیث صحیحہ کے یہاں پہ راویوں کے انبار ہے، اور پھر حدیث محدثین کے انبار، اور سند اور فن حدیث کے اعتبار سے حدیث صحیح ہے، اور بالکل وہ صحابی اٹھے ہی دی آنکھیں روشن ہو گئی، سکھا دیا۔ اب آگے سے ومن ہمارا والبخاری حدیث ہے، اسی میں سے ایک وہ حدیث ہے جس کو رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے صحیح میں رکھا ہے۔ بخاری کا ہے احسان کتابیں بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد صحیح ترین حدیث کی صحیح کی مجموعہ کتاب جو مانی جاتی ہے علم حدیث میں، وہ امام بخاری ہے، اسی میں یہ حدیث صحیح ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے